السلام علیکم ایوری ون۔ ناول عشق میں تیرے، رائٹر سائیکرند، ایپیسوڈ نمبر 71 اینڈ 72۔ کیپٹن ایان ملک سارے کام کرنے کے بعد اپنے کمرے میں تیار ہونے جا رہا تھا جب اسے سیڑھیوں سے دعا نیچے آتی ہوئی نظر آئی تھی۔ وہ فوراً سے سیڑھیاں چڑھ کر اس تک آیا تھا۔ دعا تو اسے دیکھ کر ایک پل کو ڈر گئی تھی۔ توبہ ہے ایان، ڈرا دیا تھا، وہ دل پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی۔ کیپٹن ایان ملک کچھ بھی نہیں بولا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر لے جا رہا تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں ایان؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ دعا پریشانی سے بولی تھی۔ کیپٹن ایان ملک اسے اپنے کمرے میں لے کر آیا تھا، اسے اندر کر کے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اسے دروازے کے ساتھ لگایا۔ پاگل ہو گئے ہیں، لے کر تو ایسے آ رہے تھے جیسے ہمارے نکاح کا سب کو پتا ہو، دعا نے منہ بنا کر کہا تھا۔ اگر نہیں بھی پتا ہوگا تو ہمیں ایسے دیکھیں گے، میں بتا دوں گا۔ کیپٹن ایان ملک نے اس کے حجاب کی پنز میں ہاتھ ڈالا تھا۔ بالکل بھی نہیں ایان، میں نے بہت مشکل سے کیا ہے، دعا منہ بنا کر بولی تھی، لیکن مجھے تو میری وائف کی زلفوں والا روپ دیکھنا ہے۔ کیپٹن ایان ملک نے اسے آنکھ ماری تھی۔ کچھ زیادہ بے شرم نہیں ہو گئے آپ؟ دعا نے غصے سے کہا تھا۔ پہلے اس لیے نہیں تھا کیونکہ اپنی بیوی نہیں تھی نا، اب تو اپنی بیوی ہے نا، کیپٹن ایان ملک ہنس کر بولا تھا۔ بہت ہی کوئی فضول لاجک ہے، دعا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اچھا ویسے میری خوبصورت بیوی پر سیاہ رنگ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، کیپٹن ایان ملک نے سرگوشی میں کہا تھا۔ بلیک شلوار قمیض میں بلیک ہی سٹولر کے ساتھ حجاب کیا ہوا تھا، اپنے ارد گرد سیاہ رنگ کی چادر لی ہوئی تھی، پوری طرح سے خود کو کور کیا ہوا تھا۔ تھینک یو ڈیئر ہسبینڈ، دعا نے شرما کر کہا تھا۔ تھینک یو سے کام نہیں چلے گا، تمہیں میرے ریڈی ہونے تک یہیں رہنا پڑے گا، کیپٹن ایان ملک نے اسے دیکھ کر کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نیچے سب کیا سوچیں گے پھر؟ دعا پریشان ہو گئی تھی۔ صرف 10 منٹ میں ہی میں نے تیار ہو جانا ہے، کیپٹن ایان ملک نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں نا، اگر کوئی پوچھے گا کہاں تھی تو؟ دعا نے معصومیت سے کہا۔ بول دینا تیار ہونے میں ٹائم لگ گیا، کیپٹن ایان ملک کو اس کا انکار کرنا پسند نہیں آ رہا تھا۔ لیکن 10 منٹوں میں اگر نہ ہوئے تو میں نے چلے جانا ہے، دعا نے پیار سے کہا۔ اوکے بس میں ابھی گیا اور ابھی آیا، کیپٹن ایان ملک یہ کہہ کر اپنا ڈریس جو کہ بیڈ پر پڑا تھا وہ لے کر واش روم چلا گیا تھا۔ دعا باہر اس کا انتظار کرنے لگی، بس اسے یہاں کوئی دیکھ نہ لے۔ نور الایمان کازان شاہ کو لے کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ایمان میری بات، کازان شاہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن نور الایمان نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ نور الایمان نے وہ ساڑی اٹھائی تھی اور واش روم جا رہی تھی۔ کازان شاہ نے جب یہ دیکھا تو وہ فوراً سے اس کے پاس آیا تھا۔ یہ کیا پہننے جا رہی ہو؟ کازان شاہ نے اس کے پاس پہنچ کر کہا۔ کیا ہوا ہے اب؟ آپ نے ہی تو بیچا تھا، نور الایمان غصے سے بولی۔ میں نے نہیں بھیجا میری جان، جو ڈریس انوشیا نے پہنا ہوا ہے میں نے تو وہ بیچا تھا تمہارے لیے، کازان شاہ نے اس کے ہاتھ سے وہ ساڑی لے کر دور پھینکی تھی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا اتنے لوگوں کے بیچ میں تمہیں ایسے کپڑے پہننے کے لیے بھیجوں گا؟ کازان شاہ نے پریشانی سے کہا تھا۔ ابھی کے لیے اپنی الماری میں دیکھو کوئی اچھا سا ڈریس، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ کازان شاہ اپنا سر پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن آپ نے اسے گلے لگا لیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا وہ انوشی ہے، نور الایمان نم آنکھوں سے بول رہی تھی۔ میری جان، اس وقت کسی بچے نے آ کر مجھ سے کہا کہ تم میرا کچن میں ویٹ کر رہی ہو، اس نے تمہارا ڈریس پہنا ہوا تھا، تمہارا حجاب کیا ہوا تھا، تمہاری پرفیومز یوز کی ہوئی تھی، تو میں کیا کرتا؟ کازان شاہ پریشانی سے بولا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، وہ اپنی آنکھیں صاف کر کے بیڈ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو نور الایمان؟ تمہیں پتہ ہے نا حویلی میں فنکشن ہے، کازان شاہ اسے سوتا دیکھ کر بول رہا تھا۔ مجھے نہیں اٹینڈ کرنی قوالی، نور الایمان نے غصے سے کہا تھا اور اس نے خود پر بلینکٹ لے لیا۔ نور پاگل ہو گئی ہو؟ اب لوگ کیا سوچیں گے تم حویلی کی بہو ہو؟ کازان شاہ نے اس کے اوپر سے بلینکٹ ہٹایا تھا۔ کہہ دیجئے گا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نور الایمان کی آواز میں نمی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ رو رہی ہو۔ کازان شاہ نے اس کے اوپر سے بلینکٹ ہٹایا تھا، وہ سچ میں رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ تم جانتی ہو کازان شاہ تمہارے علاوہ اور کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، کازان شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔
لیکن آپ اس کے اتنا قریب بھی کیسے گئے؟ آپ نے اسے حق بھی کیوں کیا؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ میری جان، آپ مجھے سزا دیں لیکن پلیز ایسا نہ کہیں۔ کازانشا نے اسے خود سے دور کر کے اس کے ماتھے پر کس کیا تھا۔ میں نے کوئی سزا نہیں دینی، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ جائیں، میں تیار ہو کر آ رہی ہوں۔ نورالایمان نے اسے خود سے پیچھے کیا تھا۔ میری ہیلپ کی ضرورت ہوگی۔ کازانشا کا لہجہ ٹھرکی پن میں بدلا تھا۔ بالکل بھی نہیں میری جان، مجھے بالکل بھی ضرورت نہیں۔ وہ اس سب میں میری جان بول گئی، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ کیا کہا ہے؟ ذرا دوبارہ بولیں۔ کازانشا نے اس کے میری جان کہنے پر فوراً سے کہا تھا۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، نورالایمان نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی وہیں بیٹھ گیا تھا۔ نورالایمان نے گور کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اٹھ کر الماری کی طرف گئی تھی۔ وہ ڈریس ڈھونڈ رہی تھی لیکن اسے کچھ مل ہی نہیں رہا تھا۔ نہیں، وہ ڈریس سمجھ نہیں آ رہا۔ نورالایمان اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ کیوں نہیں آ رہا؟ کازانشا نے اسے دور کیا تھا اور الماری میں ڈریسز دیکھنے لگا۔ کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو کہ آج کے فنکشن کے حساب کا ہو۔ کازانشا نے اس کا بلیک عبایا نکالا تھا اور اسے دیا تھا۔ نورالایمان یہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ کازانشا اس کی حیرانی دیکھ کر مسکرایا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کازانشا اسے حیران دیکھ کر بولا تھا۔ میں آج یہ پہنوں گی؟ نورالایمان نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں جی میری جان، یہ میری جان پر بہت خوبصورت لگے گا، کازانشا نے مسکرا کر کہا۔ لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ نورالایمان نے پریشان ہو کر کہا۔ لوگوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، تمہارا کازانشا ہوگا نا تمہارے ساتھ۔ کازانشا نے اس کے ماتھے پر کس کیا تھا۔ اوکے، نورالایمان نے کازانشا سے وہ عبایا لیا تھا اور بیڈ پر رکھا۔ وہ خود آئینے کے پاس آئی تھی اور اس نے اپنے بال بنائے تھے۔ اس نے بال جوڑے میں باندھے تھے، کازانشا نے آ کر کھول دیے تھے۔ کیا؟ نورالایمان نے منہ بنا کر کہا تھا۔ چوٹیاں کرو، کازانشا نے اس کے پوچھنے پر کہا۔ اوکے، نورالایمان نے بالوں کی چٹیاں بنائی تھی اور پھر کازانشا کی طرف دیکھا جس نے اسے عبایا پکڑایا تھا۔ نورالایمان نے عبایا پہنا تھا، اس کے اوپر حجاب کیا تھا۔ کچھ ادھورا ہے، کازانشا نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ کیا؟ نورالایمان کنفیوز ہوئی تھی۔ کازانشا نے اپنی پاکٹ سے گجرے نکال کر اس کی کلائیوں میں ڈالے تھے۔ نورالایمان یہ دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کازانشا اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہوا؟ کازانشا کو خود کو تکتا محسوس کر کے نورالایمان نے کہا تھا۔ یہ کازانشا نے فلاور کراؤن نکالا تھا اور اس کے سر پر رکھا تھا، پھر اس کا رخ شیشے کی طرف کیا تھا۔ نورالایمان یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ واو کازان! نورالایمان کازانشا کے سینے سے لگی تھی۔ بے رخی ختم نا؟ کازانشا نے اس کے گرد حصار بنا کر کہا۔ ایسے کیسے ختم؟ وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ اس نے پیچھے ہونا چاہا تھا لیکن کازانشا نے نہیں ہونے دیا تھا۔ کیا ہے؟ چھوڑیں مجھے، نورالایمان نے غصے سے کہا تھا۔ کیوں چھوڑوں؟ بیوی ہو تم میری۔ کازانشا نے اپنا حصار مزید مضبوط کیا تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ کازانشا نے منہ بنایا تھا۔ کون ہے؟ کازانشا غصے سے بولا تھا۔ باہر کھڑی انوشے کو منہ بن گیا تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں سوگ منا رہی ہوگی، یہاں تو کازانشا کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئی تھی۔ وہ خالہ بلا رہی ہیں۔ انوشے کی آواز پر ان دونوں کا منہ بن گیا تھا۔ تم جاؤ، ہم آ رہے ہیں، کازانشا نے غصے سے کہا تھا۔ دلہن کی انٹری ہونی ہے جس وجہ سے خالہ نورالایمان کو بلا رہی ہیں۔ انوشے نے ایک بار پھر کوشش کی تھی وہ باہر آ جائیں۔ اوکے، آ رہے ہیں۔ کازانشا نے اس کے دونوں گالوں پر محبت سے لب رکھے تھے۔ اس کے اس عمل پر اس کے گال دہک کر سرخ ہوئے تھے۔ کازانشا اس سے پیچھے ہوا تھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور کمرے کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ دونوں باہر آئے۔ ان دونوں کو تو فی الحال اس کے منہ لگانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے کازانشا اس کا ہاتھ پکڑ کر بنا انوشے سے بات کیے وہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا منہ بن گیا تھا، یعنی اس کے اتنا سب کچھ کرنا بھی فضول میں ہی گیا تھا۔ وہ بھی غصے سے ان کے پیچھے پیچھے گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر لان میں داخل ہوئے تھے۔ تقریباً سب ہی مہمان آ گئے تھے، سب لوگ ہی ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کازانشا چلتا ہوا میجر حسین ملک کے پاس آیا تھا۔ اس وقت اس نے نورالایمان کا ہاتھ چھوڑا تھا اور اسے گلے لگایا تھا۔ دور رہ کر بیٹھنا میری بہن سے، کازانشا نے منہ بنا کر کہا تھا۔ اس کی اس بات پر میجر حسین ملک مسکرایا تھا اور اس سے پیچھے ہوا۔ ماشاءاللہ میری گڑیا، میجر حسین ملک نے نورالایمان کو گلے سے لگایا تھا۔ آپ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں، نورالایمان اس سے پیچھے ہوتے ہوئے بولی تھی۔ تھینک یو میری گڑیا، میجر حسین ملک نے ہنس کر کہا تھا۔
کازانشا اور کیپٹن ایان ملک نے سمپل سیاہ شلوار قمیض کے اوپر وائٹ شال لی تھی، لیکن میجر حسین ملک کے ڈریس پر سیاہی رنگ میں کام ہوا تھا۔ اس نے اس کے اوپر ویسٹ کوٹ لی ہوئی تھی۔ وہ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ کیپٹن ایان ملک بھی آ گیا تھا۔ السلام علیکم، اس نے بلند آواز میں کہا تھا، انٹرس سے آتے ہوئے۔ سب نے ہی اس طرف دیکھا تھا اور سب اس کو دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ اسے کس نے بلایا ہے؟ کازانشا نے میجر حسین ملک کو دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا اور نہ ہی میں نے بلایا ہے، میجر حسین ملک نے غصے سے کہا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر اسے ہر وقت غصہ ہی آتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی اپنی منہ کو کھویا تھا اور اس کے بعد چھوٹی ماں کو بھی۔ نورالایمان اسے دیکھ کر کازانشا کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ کازانشا نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ریلیکس رہنے کے لیے کہا تھا۔ شہزاد ملک ان سب کے پاس آیا تھا، یہ بات تو وہ جان گیا تھا۔ اس کے آنے سے وہ کچھ خاص خوشی محسوس نہیں کر رہے تھے۔ کیا ہوا، باپ کے آنے کی خوشی نہیں ہوئی؟ شہزاد ملک نے ان تینوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، میجر حسین ملک نے سینے پر ہاتھ باندھ لیے تھے۔ شہزاد ملک نے کیپٹن ایان ملک کو گلے لگانا چاہا تھا، لیکن وہ پیچھے ہو گیا تھا۔ کیوں آئے ہو؟ کازانشا غصے سے بولا تھا۔ کیوں آئے ہو؟ کازانشا غصے سے بولا تھا۔ کیا مطلب کیوں آیا ہوں؟ میرے بیٹے کی شادی ہے اور میں نہ آؤں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزاد ملک نے ہنس کر کہا۔ کون سے بیٹے؟ میجر حسین ملک نے آگے آ کر بولا تھا۔ وہاں پر سعدیہ بیگم بھی آ گئی تھی۔ شہزاد ملک کو دیکھ کر غصہ انہیں بھی آیا تھا۔ تم دونوں میرے بیٹے اور یہ میری بیٹی۔ کازانشا کے پیچھے چھپی نورالایمان کی طرف اشارہ کیا تھا اس نے۔ ہم میں سے کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں لگتا، کیپٹن ایان ملک غصے سے بولا تھا۔ مہمان سب ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ سعدیہ بیگم یہ دیکھ کر بولی تھی، ابھی کے لیے اس بات کو چھوڑو، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ سعدیہ بیگم نے ان سب کو دیکھ کر کہا۔ سعدیہ بیگم کی بات پر سب نے مہمانوں کی طرف دیکھا تھا۔ ان سب نے خود کو ریلیکس کیا تھا اور اسے اگنور کرنے کی کوشش کی تھی۔ نورالایمان تم جاؤ، دعا کے ساتھ عشل کو لے کر آؤ، سعدیہ بیگم نے کازانشا کے پیچھے چھپی نورالایمان کو دیکھ کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے مومانی، نورالایمان یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ تم لوگوں کو تو پل بھی نہیں لگا میری بیٹی کو اپنی کرنے میں، شہزاد ملک نے مسکرا کر کہا۔ وہ تمہاری بیٹی کبھی تھی ہی نہیں، تم نے صرف اور صرف اس کی جائیداد کی وجہ سے اسے رکھا ہوا تھا۔ جو کچھ بھی پھپھو کا تھا وہ سب انہوں نے اس کے نام کر دیا، اور اس کے بعد بابا نے جو نورالایمان کے نام کیا اس کی وجہ سے۔ کازانشا نے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ تم الزام لگا رہے ہو مجھ پر، شہزاد ملک نے غصے سے کہا۔ سچ کہہ رہا ہوں، کازانشا نے اسے دیکھ کر کہا۔ کازان بس کرو، مہمان دیکھ رہے ہیں۔ سعدیہ بیگم اپنے بیٹے کو جانتی تھی، جب وہ غصے میں آ جائے ایک بار تو اسے کنٹرول کرنا مشکل تھا۔ میجر حسین ملک، کیپٹن ایان ملک اسے وہاں سے لے گئے تھے۔ وہ تینوں اسٹیج پر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ فوٹوگرافر نے اپنا کام شروع کیا تھا۔ وہ ان کی تصویریں لینے لگا تھا۔ وہ تینوں سچ میں اس وقت شہزادے ہی لگ رہے تھے۔ نورالایمان اور دعا عشل کو لے کر آ رہی تھی، وہ ان کے درمیان میں تھی۔ ان کے ساتھ کچھ لڑکیاں تھیں جو کہ ان پر پھول پھینک رہی تھیں۔ وہ تینوں ہی اسٹیج پر سے کھڑے ہو گئے تھے۔ کازانشا تو اسٹیج سے اتر کر عشل کے پاس آیا تھا۔ کازانشا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بلیک رنگ کے لہنگے میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سر پر اچھے سے حجاب کیا تھا، اپنے ارد گرد ایک بلیک میں شال بھی لی تھی۔ میجر حسین ملک تو بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اتنی خوبصورت لگتی سیاہ رنگ میں اس کی بیوی، تو وہ کوئی اور ڈریس ڈیزائن کروا لیتا، اس میں کہیں اس کے حسین بیوی کو اس کی نظر نہ لگ جائے۔ کازانشا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ابھی کل کا ہی وقت تھا جب وہ ان دونوں کو اپنے ہاتھوں میں کھلاتا تھا، اور آج وقت آ گیا ان کی شادی کا۔ نورالایمان نے کازانشا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ شہزاد ملک ان سب کو حسد سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ سب ایک ساتھ تھے اور خوش تھے۔ کیوں؟ کازانشا سے لے کر سٹیج تک آیا تھا۔ میجر حسین ملک نے نیچے اتر کر اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ عشل تو نظریں جھکائے ہوئے تھی، اس سے نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ میجر حسین ملک اس کا ہاتھ تھام کر اسے سٹیج کے اوپر لایا تھا اور اسے اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ قوالی نائٹ شروع ہو گئی تھی۔ میجر حسین ملک تو بس اپنی خوبصورت بیوی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کب سے انتظار کر رہا تھا تمہارا۔ میجر حسین ملک نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے احمر، سب دیکھ رہے ہیں، عشل نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ میں کیا کروں، سب دیکھ رہے ہیں، ایک تو اکیلے میں ملنے کا موقع بھی نہیں ملا، میجر حسین ملک نے منہ بنا کر کہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے احمر، آپ تو ایسے ری ایکٹ کر رہے ہیں جیسے چھوٹے بچے ہوں، عشل نے منہ بنا کر کہا۔ تمہارے معاملے میں بچہ بھی بن جاؤں گا کبھی، میجر حسین ملک نے اسے آنکھ ماری تھی۔
کیا ہو گیا ہے احمر؟ سب لوگ ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ ایشل نے منہ بنایا تھا۔ مجھے نہیں لگتا، سب لوگ تو کھانے کے انتظار میں ہیں۔ میجر حسین ملک نے ہنس کر کہا۔ اللہ جی احمر، کیا یاد کروایا ہے، بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، ایشل نے منہ بنا کر کہا تھا۔ اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، یہ بات اسے اب یاد آ رہی تھی۔ اچھا میں کازان شاہ سے پوچھتا ہوں کہ کب تک کھانا کھلے گا۔ میجر حسین ملک نے موبائل نکالا تھا اور اسے کال کی تھی، لیکن کازان شاہ نے کال نہیں اٹھائی تھی، شاید وہ کہیں اور بیزی تھا۔ اچھا رکو، میں خود دیکھ کر آتا ہوں۔ میجر حسین ملک یہ بول کر کھڑا ہوا تھا۔ تم کیوں اٹھ کر آ گئے؟ اسے آدھے راستے میں کازان شاہ مل گیا تھا۔ کازان شاہ اسے دیکھ کر بولا، وہ ایشل کو بھوک لگی تھی، کھانا لینے آیا ہوں۔ میجر حسین ملک کازان شاہ کو دیکھ کر بولا، تو مجھے کال کر دیتا۔ کازان شاہ نے اسے دیکھ کر کہا، کیا تھا تمہیں کال، لیکن اٹھایا ہی نہیں۔ میجر حسین ملک نے منہ بنا کر کہا۔ اسی وقت ڈاکٹر عاشر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں ہی مسکرائے تھے۔ لیٹ ہو گئے ہو تم؟ ڈاکٹر عاشر کو دیکھ کر میجر حسین ملک نے کہا۔ ہاں بس وہ ڈریس نہیں سمجھ آ رہا تھا اس لیے۔ ڈاکٹر عاشر میجر حسین ملک کے گلے لگ گیا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو بھائی۔ ڈاکٹر عاشر اس سے پیچھے ہوا۔ تھینک یو، میجر حسین ملک نے مسکرا کر کہا۔ تم جاؤ ایان والوں کے پاس انجوائے کرو، کازان شاہ نے اس سے کہا۔ وہ بھی ان سب کی طرف چلا گیا تھا۔ راستے میں اسے انوشے نظر آئی تھی۔ انوشے کو دیکھ کر وہ اس کے پیچھے گیا تھا اور پھر قریب جا کر اس نے انوشے کا دوپٹہ پکڑ لیا تھا۔ انوشے نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ ڈاکٹر عاشر کو دیکھ کر وہ مسکرائی۔ ہائی بیوٹیفل لیڈی، ڈاکٹر عاشر نے مسکرا کر کہا۔ ہیلو، تم یہاں؟ انوشے اسے دیکھ کر بولی۔ ہاں کیوں، میں نہیں آ سکتا؟ ڈاکٹر عاشر نے مسکرا کر کہا۔ میں نے ایسا کب کہا، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر انوشے بھی مسکرائی تھی۔ آ جاؤ، انوشے اسے دیکھ کر بولی۔ کدھر؟ ڈاکٹر عاشر نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ کھانا کھانے، اور کہاں؟ ڈاکٹر انوشے نے اسے گھور کر کہا تھا تو عاشر مسکرا دیا۔ چلو، ڈاکٹر عاشر بھی مسکرا کر بولا تھا۔ میجر حسین ملک کھانا لے کر آیا تھا۔ اس نے کھانا اس کے آگے رکھا تھا ٹیبل پر۔ ہائے اتنا ٹائم، ایشل نے منہ بنا کر کہا تھا۔ میری جان، راستے میں مہمان بھی تو مل رہے تھے نا، میجر حسین ملک نے پیار سے کہا۔ میجر حسین ملک اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگا تھا۔ ایشل نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ میجر حسین ملک اسے حیران ہوتا دیکھ کر بولا۔ احمر، میں خود کھا لوں گی، ایشل نے معصومیت سے کہا۔ اگر میں کھلا دوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ میجر حسین ملک نے گھور کر یہ بات کہی تھی۔ نہیں احمر، وہ سب… ابھی وہ یہ بول ہی رہی تھی کہ میجر حسین ملک نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی تھی۔ ہاں مجھے پتا ہے، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، مجھے شرم آ رہی ہے، لوگ کیا سوچیں گے، بلا بلا بلا، میجر حسین ملک نے منہ بنا کر کہا تھا اور چمچ واپس رکھ دی تھی۔ اچھا نا میری جان، آپ کھلا دے بس، وہ میجر حسین ملک کا بنا ہوا منہ دیکھ کر بولی۔ نہیں اب خود کھا لو، میجر حسین ملک نے غصے سے بولا۔ پلیز نا احمر، اس نے پلیٹ اٹھا کر اسے دیا تھا۔ میجر حسین ملک نے ہنستے ہوئے پلیٹ لی تھی اور اسے کھانا کھلانے لگا۔ کازان، نورالایمان، ایان اور دعا اسٹیج پر آئے تھے۔ انہیں ایسے دیکھ کر وہ چاروں ہی مسکرائے تھے۔ ان کے اس طرح مسکرانے پر ایشل نے شرم سے نظریں جھکا لی تھیں۔ ہو گئے اب خوش؟ ایشل اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتی بولی۔ میجر حسین ملک اس کی اس بات پر مسکرایا تھا اور ان چاروں کو غصے سے دیکھا تھا۔ کیوں آئے ہو؟ میجر حسین ملک نے غصے سے کہا۔ ہم تو یہ دیکھنے آئے تھے کہ آپ سچ میں بابی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے ہیں، کیپٹن ایان ملک نے ہنس کر کہا۔ ہاں اب جاؤ، دیکھ لیا نا، میجر حسین ملک نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ کیوں، ہم کیوں جائیں؟ جانا ہے تو تم جاؤ، کازان شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ شرم کر لو، میں دلہا ہوں، میجر حسین ملک نے منہ بنا کر کہا۔ تو ہم کیا کریں؟ کازان شاہ نے ایٹیٹیوڈ سے کہا اور اس کا ایک ہاتھ پکڑا۔ دوسرا ہاتھ کیپٹن ایان ملک نے پکڑ لیا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اسے اپنی طرف زور سے کھینچا جس وجہ سے وہ صوفے سے نیچے گر گیا تھا۔ سب اسے دیکھ کر ہنسنے لگے تھے۔ ایک سائڈ پر کازان شاہ بیٹھ گیا تھا اور دوسری سائڈ سے نورالایمان بیٹھ گئی تھی۔ گڑیا آپ بھی؟ وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہی بولا تھا۔ بھائی میں تو کچھ نہیں کر رہی، جو بھی کیا ہے آپ کے بھائی اور سالے نے کیا ہے، نورالایمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی ایسی چالاکی پر میجر حسین ملک نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ جگہ چاہیے؟ کازان شاہ نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ میجر حسین ملک نے اسے دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ پہلے تجھے میری منتیں کرنی ہوں گی، کازان شاہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ تجھے منتیں کرتی ہے میری جوتی، وہ کھڑا ہوتے ہوئے غصے سے بولا۔ ٹھیک ہے تیری مرضی، کازان شاہ نے بھی سینے پر ہاتھ باندھے تھے اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میجر حسین ملک نے نورالایمان کو دیکھا تھا جو کہ معصومیت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میجر حسین ملک اس کے پاس آیا تھا۔ وہ چالاکی سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ کازان شاہ اس کی اس چالاکی پر اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اب
اب بتاؤ، میجر حسین ملک نے بھی اسے اب فاتحانہ مسکراہٹ سے دیکھا۔ کوئی نہیں، تو نے میری بیوی کو اپنی طرف کر لیا، کازان شاہ نے نورالایمان کی طرف دیکھ کر کہا، جو کہ اب اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔